علم میں کوئی جھجک نہیں۔ اگرچہ اس فصل میں ہم میاں بیوی کے جنسی تعلق کے متعلق کچھ امور زیر بحث لائے ہیں، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ دین کے متعلق معاملات کی صحیح معلومات حاصل کرتے وقت کسی قسم کی شرم یا جھجک کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، تاکہ انسان علم سے خالی فحش اور بیہودہ کتابوں کا شکار نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام اور صحابیات جلیلات کے صحیح واقعات کتب احادیث میں موجود ہیں۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور مباشرت و ہم بستری کے متعلقہ امور کے بارے میں سوالات کرتے۔ اس سلسلے میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں۔ یہاں بطور مثال ایک واقعے کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رفاعہ کرزی کی بیوی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں بھی بیٹھی ہوئی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ وہ کہنے لگی، اے رسول خدا، میں رفاعہ کے نکاح میں تھی، اس نے مجھے طلاق دے دی، تو میں نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر سے شادی کر لی، اور کہنے لگی کہ وہ اس کے ساتھ مجامعت نہیں کرتا، اور اس کے پاس جو ہے وہ ایک کپڑے کی جھالر سے زیادہ نہیں، یعنی اس کا اعلیٰ تناسل عدم قوت اور انتشار میں ان بنے کپڑے کی ایک جھالر کے مشابہ ہے۔ خالد بن سعید جو دروازے میں اجازت کے منتظر تھے، یہ سن کر فرمانے لگے، اے ابو بکر، اس عورت کو یہ کھلے عام الفاظ کہنے سے روکتے کیوں نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہلکا سا تبسم فرمایا۔ اس کے خاوند حضرت عبد الرحمن بن زبیر کو جب یہ خبر ہوئی کہ اس کی بیوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے، تو وہ اپنے ساتھ اپنے 2 بیٹے لے کر جو کسی دوسری بیوی سے تھے حاضر ہوئے۔ انہوں نے سنا وہ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ کے رسول، اس کے پاس جو ہے وہ تو میرے لیے اس پلو سے بھی کمتر ہے۔ اس کا خاوند کہنے لگا، اے رسول خدا، بخدا یہ جھوٹ بول کہہ رہی ہے، میں تو اس کو چمڑے کی طرح جھٹکتا ہوں، یعنی بھرپور جمع کرتا ہوں، لیکن یہ نافرمان رفاعہ کو چاہتی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو یہی چاہتی ہے تو اس وقت تک تو اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک وہ تیری مٹھاس سے لطف اندوز نہ ہو لے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہے، شاید تو رفاعہ کے پاس لوٹ کر جانا چاہتی ہے، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ تیری مٹھاس نہ چکھ لے اور تو اس کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کے پاس 2 لڑکے دیکھے تو پوچھا، کیا یہ دونوں بیٹے تیرے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا، کیا تو یہ دعویٰ کرتی تھی، یعنی جمع پر عدم قدرت کا؟ بخدا یہ اس کے ساتھ اس قدر مشابہت رکھتے ہیں جس قدر شاید ایک کوا بھی دوسرے کوے کے ساتھ نہ رکھتا ہو۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دعویٰ 2 طرح رد کر دیا، ایک اس کے خاوند کی اس بات سے کہ وہ اسے چمڑے کی طرح جھٹکتا ہے، اور دوسرے اس کے دونوں بیٹوں سے اس کی سچائی ثابت کرتے ہوئے جو اس کے ساتھ آئے تھے۔